أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاءه ولشكره أداءه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. ثم الصلاة والسلام على دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل، الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق، المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في متقن خطابه ومحكم كلامه: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان نبيا رسولا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابتدائی مجلس میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ جو مومنین تشریف فرما ہے ان کی حاجات شرعیہ پورا فرما. پروردگار، بعض حاجات ایسی ہوتی ہے کہ جن کا تذکرہ زبانوں پہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ تیری بارگاہ میں جائز ہے، مشروع ہے، ان کو پورا فرما. حجت کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما. مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما. اور جو لوگ بھی اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں، چاہے وہ بیرونی قوتیں ہیں یا اندرونی، ان سب کو خوار و ذلیل فرما. علماء کرام جو تشریف فرما ہے، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما. ان کے علم و عمل اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آغا صاحب تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے ان کے سامنے کلام جسارت ہے، لیکن ان کی اجازت سے چند گزارشات، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، نور قرآن کے عنوان پر آپ کے لیے ہدیہ ہیں. یہ اس خمسے کی دوسری تقریر ہے، اور اس تقریر کے لیے میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے. سورہ مریم کلام پاک کا 19واں سورہ ہے، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا نشان 51 ہے. پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. حکم ہو رہا ہے حبیب خدا کو، ختمی مرتبت کو، کہ اے رسول، اے میرے حبیب، موسیٰ کا تذکرہ کرو. وَاذْكُرْ، تذکرہ کرو، ذکر کرو. فِي الْكِتَابِ، قرآن پاک میں، کتاب میں. کس کا تذکرہ؟ موسیٰ کا تذکرہ. انہو کانا مخلصا، چونکہ موسیٰ مخلص تھے.
یہ نہیں کہا مخلص، کہا مخلص تھے. ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وضاحت کروں کہ کیا فرق ہے مخلص میں اور مخلص میں. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو موسیٰ کا کتاب میں کیونکہ وہ مخلص تھے. انہو کانا مخلصا، بے شک بتحقیق وہ مخلص تھے. وکانا رسولا نبیا، اور وہ رسول تھے اور نبی. عزیزان گرامی، یہ ظاہر لفظ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. چونکہ علماء تشریف فرما ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا بعین ہی ترجمہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید وہ کلام حکیم ہے کہ جس کے ترجمے کی کوشش ہوتی ہے، اور جو علماء یہ کوشش کرتے ہیں واقعاً خدا کے نزدیک وہ معجور ہے، خدا ان کو اجر دیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا بعین ہی ترجمہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ کلام خدا ہے، یہ نور خدا ہے، اور نور خدا کا احاطہ کسی کلام میں نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارے علماء جب بھی ترجمہ کرتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے عزیزو کہ موسیٰ کا تذکرہ قابل ہے، موسیٰ اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ ہو. یعنی جب حکم ہوا کہ اے نبی موسیٰ کا تذکرہ کرو، یعنی موسیٰ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی قیامت تک نمونۂ عمل ہے. قیامت تک جو بھی انسان آئے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہر انسان نور سیرت موسیٰ سے مستفید ہو سکتا ہے. اس لیے حکم ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو. دیکھیں عزیزو، 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں میں صرف 25 کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں. یعنی 25 کا تذکرہ اس قابل ہے کہ ہر زمانے کا انسان اس سے استفادہ کرے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ممبروں سے انبیاء کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس شان سے نہیں ہوتا جس شان سے ہونا چاہیے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو انبیاء کا تذکرہ دوسری سورت سے شروع ہوتا ہے، بلکہ پہلی سورت سے، کہ جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مفسرین کہتے ہیں کہ انعمت علیہم کا پہلا مصداق انبیاء ہے. یعنی انبیاء وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے اور آخری پارے تک یہ تذکرہ جاری رہتا ہے. قرآن بار بار تذکرہ کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک حرف بھی زیادہ نہیں ہے، ایک حرف بھی ایسا نازل نہیں ہوا کہ جسے انسان اپنی زندگی کے لیے نور نہ لے سکے. قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ ہر انسان کو نور عطا کرتا ہے. اچھا، جب انبیاء کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان انبیاء کی سیرت میں غور کریں؟ بہت ضروری ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا وہ نبی موسیٰ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کم و بیش 130 بار ہوا ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی. اور تقریباً 36 سورتوں میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کا. خوب یہ واقعاً ہم سب کے لیے قابل غور ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں غور و فکر کریں. موسیٰ کا تذکرہ کرو کتاب میں، چونکہ وہ مخلص تھے. عزیزو، مخلص اور مخلص میں فرق کیا ہے؟ مخلص اسم فاعل ہے، یعنی وہ آدمی جو اپنے عمل کو اخلاص بخشے اسے مخلص کہتے ہیں. مخلص یعنی ہر وہ انسان جو اپنے عمل کو اخلاص عطا کرے، جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، جو ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دے، اسے مخلص کہا جاتا ہے. اس میں فاعل ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو
مخلص بنایا ہو, جس نے اپنے آپ کو اخلاص کی نعمت عطا کی ہو. مخلص کسے کہتے ہیں عزیزو؟ مخلص یعنی جسے اخلاص عطا کیا گیا ہو. مخلص جو اپنے عمل کو اخلاص عطا کرے, مخلص جسے اللہ اخلاص عطا کرے. بہت بڑا فرق ہے. مخلص جو اپنے آپ کو اخلاص کی دولت عطا کرے, مخلص ایسا بندہ جو اپنے دل کو اتنا پاک کرے کہ جس میں تجلی حق کے سوا کچھ نظر نہ آئے, اس دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو. اس کا ہر عمل, اس کا ہر کام, اس کا اٹھنا بیٹھنا, بلکہ اس کی ہر فکر اللہ کے لیے ہو, اسے مخلص کہا جاتا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت کروں. حضرت موسیٰ نے جب حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی, بہت سخت بھوک لگی تھی. جناب امیر نے فرمایا اس وقت جب مدد کی, 8 دن کا سفر کیا تھا, انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا اگر اس مقام تک پہنچے. تو تھوڑی دیر بعد حضرت شعیب کی بیٹی آئی اور کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے گھر گئے, سخت بھوک لگی ہوئی ہے. جناب امیر فرماتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, اتنی سخت بھوک ہے. تو جناب شعیب نے کھانا پیش کیا. حضرت موسیٰ نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کیا. پوچھا کیوں؟ کہا وہ جو عمل میں نے انجام دیا تھا وہ کھانے کے لیے نہیں تھا, وہ میں نے صرف اللہ کے لیے انجام دیا تھا. اور کہا ہم ابراہیم کی اولاد دین کو دنیا کے مقابلے میں نہیں بیچتے, ہم ہمیشہ ہر کام اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. حضرت شعیب نے کہا کہ یہ کھانا ہم نے اس عمل کے لیے نہیں دیا ہے, بلکہ ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہے اور ہماری عادت ہے مہمان نوازی, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں. حضرت موسیٰ کو دیکھیں, بھوک ہے اور کھانا پیش ہو رہا ہے, اس کھانے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ عمل جو انجام دیا تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا, اس عمل کے لیے اس کو کچھ نہیں چاہیے تھا. وہ آیت بھی موجود ہے, انشاءاللہ اس کا میں تذکرہ کروں گا. جیسے ہی پانی پلایا سائے میں بیٹھ گئے اور کہا انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار جو خیر تو نازل کر رہا ہے موسیٰ کو صرف اسی خیر کی حاجت ہے, موسیٰ کو دنیا والوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اخلاص کا کیا مقام ہے عزیزو. توقعات بھی وابستہ رکھی تو صرف اللہ سے. کہا پروردگار جو خیر تو نازل کر رہا ہے موسیٰ کو صرف اس خیر کی حاجت ہے. خوب عزیزو, موسیٰ کے بارے میں پروردگار نے کہا یہ مخلص ہے. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی. ایک مثال جناب امیر کی زندگی سے, واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن اس موضوع کے ساتھ ربط دینے کے لیے انتہائی مختصر, کہ جب عمر ابن عبدوت کو جناب امیر نے زخمی کیا, زمین پہ لٹایا, قتل کرنا چاہا, تو دور سے صحابہ نے دیکھا کہ جناب امیر اس کے سینے سے اٹھ گئے اور تھوڑی دیر میدان کا چکر لگایا. تو وہاں حذیفہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ جناب امیر نے یہ کیوں کیا, کیوں اس ظالم کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے؟ رسول خدا نے کہا حذیفہ تھوڑا صبر کرو, ابھی جناب امیر واپس آئیں گے, وہ خود بیان کریں گے. اچھا کتنا یقین ہے رسول خدا کو امیر المومنین کی شجاعت پر. کہا ابھی واپس آئیں گے, یعنی یقین ہے کہ یہ واپس آئیں گے, یہ قتل کریں گے اس ظالم کو. جناب امیر جب واپس آئے رسول خدا نے پوچھا کہ آپ نے قاتل کو کیوں چھوڑا؟ کہا جب میں نے قتل کرنا چاہا تو اس نے بدتمیزی کی, بے ادبی کی, میرے چہرے پر تھوک دیا, مجھے غصہ آیا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے غصے کی وجہ سے قتل کروں. اللہ اکبر. اخلاص کی معراج ہے, اخلاص کی سدرۃ المنتہا ہے, اخلاص کی سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قتل میں میرا غصہ شریک ہو. جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا میں گیا, میں نے صرف للہ اس کو قتل کیا. وہ موسیٰ کا اخلاص ہے, یہ موسیٰ کے وارث علی کا اخلاص ہے. صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. انہو کانا مخلصا. موسیٰ کا تذکرہ کرو, موسیٰ نے کوئی بھی عمل
ہمارے سوا کے لیے انجام نہیں دیا ہے، ہر عمل ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ کل اگر موقع ملا، کیا مطلب ہے رسول کا، کیا مطلب ہے نبی کا عزیزو، موسیٰ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں ان 4 مجلسوں میں۔ اچھا کیوں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں عزیزو؟ توجہ چاہتا ہوں، 3 مقدمات اور پھر قصہ شروع کروں گا۔ پہلا مقدمہ، خوب غور کیجئے میرے ساتھ، اور میں پھر ایک دفعہ آغا صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، واقعاً ان کے سامنے جسارت ہے، لیکن ایک درس کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ پہلا مقدمہ عزیزو، جب بھی کسی نبی کا تذکرہ قرآن میں پڑھو، اس شان سے نہ پڑھو کہ یہ تاریخ کا ایک کردار تھا، مر گیا، اس کی زندگی ختم ہوئی۔ نہیں عزیزو، جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، اس جملے کو محفوظ کیجئے، جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے وہ ہر زمانے کی زندہ کرداریں ہیں۔ یعنی آپ کو ہر زمانے میں آدم نظر آئے گا، آپ کو ہر زمانے میں نوح نظر آئے گا، آپ کو ہر زمانے میں ابراہیم نظر آئے گا، آپ کو ہر زمانے میں موسیٰ و عیسیٰ نظر آئے گا۔ اقبال نے عجب شان سے کہا ہے کہ زمانہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یعنی آج کا زمانہ بھی آج کے ابراہیم کو تلاش کر رہا ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ پورا دنیا صنم کدا بن چکا ہے، اور صنم کدے کو پاک کرنے کے لیے ابراہیمی سنت کی ضروری ہے، ابراہیمی سنت کی حاجت ہے۔ لہٰذا جب بھی ان کرداروں کو قرآن میں پڑھے، میں بڑی اہم فکر پیش کر رہا ہوں، جب بھی ان کرداروں کو قرآن میں پڑھے، اس شان سے پڑھے کہ یہ کردار ہر زمانے میں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک خصوصیت 2-3 انبیاء کی، تاکہ آپ قرآن کو شوق سے پڑھیں۔ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا۔ ترک اولا یعنی اولا کو ترک کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ۔ غیبت کبریٰ سے لے کر بلکہ غیبت صغریٰ سے لے کر آج تک ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی گناہ کرتا ہے تو اس کا کم از کم ہمارے علماء کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ اچھا ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ انتہائی مختصر، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اولا یعنی بہتر، جو کام بہتر ہو اس کو ترک کرنا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، شاید یہ مثال بعض حوالوں سے درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر تیسری رکعت میں آپ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیحات 4، بہتر یہ ہے کہ اسی تسبیح کو پڑھا جائے۔ اب اگر انسان 3 دفعہ نہیں پڑھتا، 1 دفعہ پڑھتا ہے تو اس نے بہتر کام کو چھوڑ دیا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان 3 دفعہ پڑھے، یہ مستحب ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان 3 دفعہ پڑھے۔ اب اگر انسان نے 1 دفعہ اس تسبیحات 4 کو پڑھا تو اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن ایک بہتر کام کو چھوڑ دیا۔ آدم نے ایک بہتر، ایک اولا کام کو چھوڑ دیا۔ پروردگار نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ترک اولا کرو گے، ایک بہتر کام کو چھوڑو گے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ہر زمانے میں آدم نظر آتا ہے، ہر زمانے میں ابلیس نظر آتا ہے۔ اچھا وہ ترک اولا ہوا، حضرت آدم اس درخت کے پاس گئے، پروردگار نے کہا آدم تو نے ترک اولا کیا ہے۔ آدم نے مباشرتاً براہ راست کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب آدم کی خصوصیت کیا ہے عزیزو؟ آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آدم سے غلطی سرزد ہوتی ہے وہ اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب متوجہ ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے فوراً اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان ہے۔ شیطان کو جب خدا نے کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، غلطی کا اعتراف نہیں کیا، براہ راست کہنے لگا خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کی خصوصیت کیا ہے کہ جب گناہ سرزد ہوتا ہے، غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اس غلطی کی توجیحات پیش کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے 2 کرداریں ہیں، حضرت آدم
اور شیطان حضرت آدم سے جب غلطی سرزد ہوئی مباشرتاً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ شیطان سے جب کہا سجدہ کیوں نہیں کیا، شیطان نے ریزننگ شروع کر دی، انگریزی میں ریزننگ کہتے ہیں، توجیحات، میں نے غلطی نہیں کی، یہ غلطی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ عزیزو آج بھی معاشرے میں یہ دو کردار آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، وہ اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ اس غلطی کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں، وہ اپنی غلطی کی توجیحات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے جو کردار پیش کیا ہے وہ ہر زمانے میں نظر آتا ہے۔ البتہ ایک گزارش ہے، جو غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ بڑے ہی اچھے انداز میں کریں، ایسا نہ ہو کہ مومن کی توہین ہو۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ چونکہ مومن کی کرامت نفس کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے امام حسن امام حسین کہ جب بچپن کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے وضو فرمایا تو دونوں نے دیکھا کہ وضو غلط ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے، کہا آپ آئیں ذرا ہمارا وضو دیکھیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہماری تصحیح کیجئے گا۔ وہ آدمی جب آیا، دیکھا دو شہزادوں نے وضو کیا تو کہا وضو میرا غلط ہے، آپ کا صحیح ہے۔ دیکھیں اس بزرگ کی اصلاح بھی فرمائی اور اس کی عزت نفس کا خیال بھی رکھا، اس کی کرامت نفس کا خیال بھی رکھا۔ لہٰذا غلطی کے اصلاح میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ آدم اور شیطان کا کردار ہر معاشرے میں نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، جب اس کی تنبیہ ہوتی ہے وہ اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، جب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے وہ اس غلطی کی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ اچھا یہ حضرت آدم، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کردار مر چکا ہے؟ نہیں، یہ کردار زندہ ہے، اس لیے قرآن نے اس کردار کو قرآن میں ذکر کیا۔ دوسرا کردار ہے نوح کا۔ اچھا نوح کی میں صرف ایک خصوصیت بیان کرتا ہوں۔ نوح نے سب سے بڑا کام کون سا انجام دیا عبادت خدا کے بعد؟ اس نے کشتی بنائی۔ وہ کشتی کیوں بنائی؟ اس میں لوگوں کے نجات کا سامان فراہم کیا۔ نوح کی کشتی کی وجہ سے نوع انسانی محفوظ رہ گئی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب نوح کے کردار میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ نوح انسانی معاشرے کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ آج بھی آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو معاشرے کو بچانے کے لیے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں یا نہیں ہیں؟ کسی کی جو بھی ہمت ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کے اختیار میں ہیں کہ آپ ایک طالب علم کے لیے قلم خریدیں تو آپ قلم خریدیں، علم کو زندہ کریں۔ آپ سیرت نوح پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ نوح کی سیرت ہے کہ اس نے نوع انسانی کو بچایا۔ اچھا ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت کردار نظر آتا ہے حسین کا، کہ جس کے بارے میں ارشاد ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ فرق یہ ہے نوح اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ نوح اپنے زمانے میں نجات کی کشتی تھی، حسین اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک نجات کی کشتی ہے۔ یہ فرق ہے حضرت نوح میں اور حضرت امام حسین میں۔ حضرت نوح نے کیا کیا؟ نوع انسانی کو بچایا۔ ابھی اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے، یہ ولولہ ہے، یہ تمنا ہے کہ آپ انسانی معاشرے کو بچائیں تو آپ حضرت نوح کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، آپ حضرت امام حسین کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا ابراہیم، اس کی کیا خصوصیت تھی؟ میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ ابراہیم کی خصوصیت یہ تھی عزیزو، بڑی خصوصیات ہے لیکن سب سے بڑی خصوصیت وہ بت شکن تھے، اپنے زمانے کے پہلے بت شکن، جس نے بتوں کو توڑا۔ اچھا یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، کہ تاریخ نے ایک خوبصورت حقیقت پیش کی کہ یا زمانے میں بت شکن ابراہیم رہا ہے یا ابراہیم کا فرزند علی رہا ہے۔ ابتدا ابراہیم سے ہوئی، انتہا علی نے کی۔ ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، علی نے بھی بتوں کو توڑا۔
توجہ کیجیے گا اس پہ، یہ بھی تاریخ کی ایک بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ بہرحال یہ خصوصیت موجود ہے حضرت ابراہیم میں کہ وہ بت شکن تھے۔ اچھا، اگر آپ کے دل میں بتوں کو توڑنے کا حوصلہ ہے، ہر زمانے کے اپنے بت ہے، مثلا شہرت کا بت، مثلا حب جاہ کا بت، مثلا تکبر کا بت، نفاق کا بت، اگر آپ ان بتوں کو توڑتے ہیں تو آپ سیرت ابراہیم پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ اس سیرت کا احیاء کر رہے ہیں۔ عزیزو، اس لیے یہ جملہ محفوظ کیجئے، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے کہ جو کردار قرآن میں پیش ہوئے وہ کردار اپنے زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ کردار ہر زمانے میں زندہ نظر آتے ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ، چونکہ اگر یہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں جو گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا مقدمہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیوں عزیزو؟ دیکھیں، معاشرے میں 3 کردار ایسے ہیں کہ اگر یہ کردار اصلاح پا جائیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اگر یہ 3 کردار فاسد ہو جائیں، خراب ہو جائیں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلا کردار کیا ہے؟ وہ سیاستدان، حکمران۔ حکمران کسی معاشرے کے اگر فاسد ہو جائیں، کرپٹ ہو جائیں تو معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو پتہ ہو نہ ہو، ہم پاکستانی تو کرپٹ سیاستدانوں کو خوب جانتے ہیں۔ میں ببانگے دوحل کہتا ہوں، کسی نے اگر کرپشن کی تعریف سیکھنی ہے تو وہ ہم سے پوچھیں۔ ہمیں بدقسمتی سے ہر زمانے میں کرپشن والے حکمران ملے ہیں، کرپٹ حکمران ملے ہیں۔ کسی معاشرے میں اگر حکمران فاسد ہو جائے وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ان حکمرانوں پہ لعنت بیچتا ہوں جس نے اس خوبصورت ملک کو تباہ کر دیا کرپشن کی وجہ سے۔ خوب، یہ پہلا کردار ہے اس معاشرے کا۔ اگر حکمران فاسد ہو جائے تو وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسرا کردار وہ تاجر ہیں۔ اگر تاجر کسی معاشرے کے فاسد ہو جائیں تو وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس فاسد تاجر بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جن کو مخلوق خدا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واقعاً عزیزو، اگر یہ تاجر اس مہنگائی میں مخلوق خدا پر رحم کرے، میں منبر کی قسم کھاتا ہوں خدا ان کے رزق کو وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مخلوق خدا کا خیال رکھے اور خدا آپ کا خیال نہ رکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خوب، یہ دوسرا کردار ہے۔ تیسرا کردار وہ ہمارا کردار ہے، علماء۔ اگر کسی معاشرے میں دین سے تعلق رکھنے والے افراد فاسد ہو جائے، علماء فاسد ہو جائے، وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہمارے حدیث میں ہے کہ زلت العالم زلت العالم، ایک عالم کی غلطی پورے عالم کی غلطی کے برابر ہے۔ یعنی آپ غلطی کرتے ہیں تو یہ غلطی آپ کی شمار ہوتی ہے، اگر عالم غلطی کرتا ہے تو وہ پورے معاشرے کی غلطی شمار ہوتی ہے۔ اچھا، اگر عالم فاسد ہو جائے، خدا نہ خواستہ، یہ شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں اغیون جیسے بابرکت علماء پائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، ورنہ اگر عالم کسی معاشرے کا فاسد ہو جائے وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ عزیزو، موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ موسیٰ نے ان تینوں کرداروں کے خلاف جہاد کیا۔ کرپٹ سیاستدان، کرپٹ تاجر اور کرپٹ علماء۔ کرپٹ سیاستدان کون تھے آپ کے زمانے میں؟ آپ جانتے ہیں، فرعون حکمران، وہ تو کرپشن کی مثال ہے، ظلم کی مثال ہے۔ اس کے خلاف حضرت موسیٰ نے جہاد کیا۔ کرپٹ تاجر کون تھا عزیزو؟ قارون۔ قارون کے پاس بہت مال و دولت تھی، بہت پیسہ تھا، تاجر تھا بہت بڑا، اس کے خلاف بھی حضرت موسیٰ نے جہاد کیا۔ کرپٹ عالم کون تھا آپ کے زمانے میں؟ بلعام بن باورا۔ بلعام بن باورا کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ یہ اتنی پاک ہستی تھی، اتنی پاک، کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو پروردگار عالم دعا کو مستجاب فرماتا تھا۔ مثلا باہر نکلے گھر سے، کہا پروردگار بارش برسا دے، اسی وقت بارش شروع ہو جاتی تھی۔ اتنا پاک کردار تھا یہ۔
لیکن فرعون نے اس کردار کو خراب کیا. فرعون نے اس کردار کو رشوت دی اور کہا تم مستجاب الدعا ہو, اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ, جاؤ صحرا میں موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو. اب یہ اتنا احمق ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ نبی خدا ہے. میں جب موسیٰ کے خلاف بد دعا کروں گا تو خدا مجھے ہلاک کرے گا. عزیزو, گدھے پہ سوار ہوا, گدھے کو چاہا کہ حرکت دے, گدھا اپنی جگہ سے متحرک نہیں ہوا, اپنی جگہ سے چلا نہیں, گدھے کو مارنا شروع کر دیا. اب روایت میں ہے کہ پروردگار نے گدھے کو بولنے کی طاقت دی, کہا کہ اگر تو نبی کے خلاف جانا چاہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ یہ گدھا اس سے زیادہ سمجھدار تھا. گدھے کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ نبی خدا ہے, اس کے خلاف بددعا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پروردگار فرماتا ہے قرآن مجید میں اخلدا الی الارض, اس نے زمین کی طرف میلان پیدا کیا. اس کے بعد مثال دی مثلہ کمثل الکلب, یہ اس کتے کی مانند ہے کہ جو کتا ہر وقت زبان نکالے ہوتا ہے. ان تحمل علیہ یلحث وان تترکہ یلحث. نبی کے خلاف بدعا کے لیے نکلا تھا. کیا نام ہے؟ بلعام بن باورا. اب موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کتنی ہے کہ 3 کردار جو معاشرے کو تباہ کرتے ہیں, ان تینوں کرداروں کے خلاف جہاد کیا, اور وہ معاشرہ کہ جو انتہائی پستی کی حالت میں جی رہا تھا, اس معاشرے کو موسیٰ نے اس قابل بنایا کہ اس پر خدا نے تورات نازل کی. یہ موسیٰ کی محنت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. اس لیے تذکرہ موسیٰ ضروری ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. اے نبی خدا, اے ختمی مرتبت, اے میرے حبیب, موسیٰ کا تذکرہ کرو. چونکہ موسیٰ مخلص ہے, موسیٰ رسول بھی ہے, موسیٰ نبی بھی ہے. میں اس قصے کو شروع کر رہا ہوں مقدمات کے بعد. عزیزو, سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے. پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے, آپ نے توجہ سے سننا ہے. کہا ان فرعون علا فی الارض. سورہ قصص 5ویں آیت, آپ خود بھی اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض, بالکل آخری منزل ہے آج کی تقریر کی. صرف تھوڑی سی وضاحت اور انشاءاللہ پھر کل سے گفتگو کو دوام دیں گے. ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے زمین میں تکبر کیا. وجعل اہلہا شیعا, اور مصر والوں کو فرقوں میں تقسیم کیا. میں صرف ظاہری لفظ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یستضعف طائفة منہم, ایک گروہ کو کمزور کرتا رہا. یذبح ابناءہم, ان کے بچوں کو ذبح کرتا رہا. ویستحیی نساءہم, اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا. انہ کان من المفسدین, یہ فساد والوں میں سے تھا, مفسدین میں سے تھا. یہ 5ویں آیت ہے. آپ نے آیت سنی, پھر سے اس آیت پہ غور کریں. پہلا ٹکڑا کیا ہے اس آیت کا؟ ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے زمین میں تکبر کیا, جبروت اختیار کیا, طاغوت کا مظاہرہ کیا, طاغی ہوا, سرکش ہوا. یہ پہلا ٹکڑا ہے. عزیزو, فی الارض پہ غور کریں. یہ کافی تھا کہ قرآن کہہ دیتا ان فرعون علا, فرعون نے تکبر کیا. یہ کیوں کہا زمین میں تکبر کیا؟ خوب زمین کی قید کیوں لگائی پروردگار نے؟ اگر کہتا کہ فرعون نے تکبر کیا کافی تھا, کہ فرعون ایک متکبر انسان تھا. فی الارض کی قید کیوں لگائی؟ بہت خوبصورت قید ہے. عزیزو, آواز قرآن آئے گی کہ زمین تکبر کی جگہ نہیں ہے, زمین تکبر کی جگہ نہیں ہے. فرعون کے احمق پن کو دیکھے کہ وہ جگہ جہاں انسان کو تواضع کرنا چاہیے, فرعون وہاں تکبر کر رہا تھا. قرآن کی دقت دیکھیے. ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے زمین میں تکبر کیا. اگر فرعون آسمانوں میں ہوتا تکبر کرتا تو کوئی بات بنتی. بھئی آسمانوں میں ہے, آسمانوں میں جی رہا ہے. ارے آسمان والے بھی تکبر نہیں کرتے, یہ زمین پہ جی کے تکبر کر رہا تھا. احمق پن ہے یا نہیں ہے؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟
فرعون نے تکبر کیا، اور عزیزو تکبر وہ گناہ ہے جس کو خدا بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت ہے، مختلف الفاظ سے آئی ہے یہ روایت، کہا ان التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ چادر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ بعض دفعہ چادر زینت کے لیے ہوتی ہے، بعض دفعہ چادر حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر الفاظ بدل دوں، تکبر میری زینت ہے، تکبر صرف میرے ساتھ جچتا ہے، تکبر کرنا میرا حق ہے۔ ان تکبر ردائی فمن نازعنی فیہ، اگر کسی نے اس ردا کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، یعنی کوئی انسان تکبر کرنا چاہے، پروردگار کہتا ہے عذبتہ بالنار، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر اللہ کے ساتھ جچتا ہے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کامل سمجھنا۔ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو بڑی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں اپنی ایک صفت کے طور پر بیان کیا ہے المتکبر، یعنی بڑی ذات، بڑی شان والی ذات۔ فرعون نے زمین میں تکبر کیا۔ عزیزو روایت ہے، خطبہ ہے امیر المومنین کا، جس کو خطبہ قاسیہ کہا جاتا ہے۔ بس 10-15 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ خطبہ قاسیہ معروف خطبہ ہے امیر المومنین کا، اس میں بڑی شان سے وضاحت ہوئی ہے تکبر کے بارے میں۔ میں ایک ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں تکبر کیا، سرکشی کی، جبروت اختیار کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا لو رخص اللہ سبحانہ الکبر لأحد من عبادہ لرخصہ لخاصۃ انبیائہ، کہا کہ اگر پروردگار اپنے بندوں میں کسی کو تکبر کی اجازت دیتا، اگر پروردگار کسی کو اجازت دیتا کہ وہ تکبر کرے، تو وہ صرف اپنے انبیاء کو اجازت دیتا۔ یعنی اگر تکبر انسانوں کے لیے اچھی چیز ہوتی تو انسان اللہ یہ چیز اپنے انبیاء کے لیے اجازت دے دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سچائی اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء میں پائی جاتی ہے، امانت انبیاء میں پائی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت عبادت انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تکبر اچھی چیز ہوتی تو اللہ اس کو اپنے انبیاء کے لیے پسند فرماتا۔ لو رخص اللہ سبحانہ الکبر لأحد من عبادہ لرخصہ لخاصۃ انبیائہ و اولیائہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لیکنہ سبحانہ کرہ الیہم التکابر، پروردگار نے انبیاء کے لیے تکبر کو ناپسند فرمایا۔ پروردگار نہیں چاہتا کہ انبیاء تکبر کرے۔ وَرَضِيَ لَهُمُ التَّوَاضُعُ، پروردگار چاہتا ہے کہ انبیاء متواضع ہوں، انبیاء میں تواضع پایا جائے، انبیاء میں انکساری پائی جائے، انبیاء میں عجز و مسکنت پائی جائے۔ پروردگار نے انبیاء کے لیے تواضع کو پسند کیا ہے۔ اب جو تکبر کرتا ہے وہ فرعون کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو تواضع کرتا ہے وہ انبیاء کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ واقعاً اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جناب امیر نے عجب شان سے منظر کشی کی ہے انبیاء کی۔ کہا جب پروردگار نے انبیاء کے لیے تواضع کو پسند کیا تو انبیاء نے کیا کیا؟ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ، انبیاء نے اپنے رخسار زمین میں پیوست کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انبیاء نے اپنے رخسار زمین میں پیوست کیے۔ وَأَفَّرُوا بِالتُّرَابِ وُجُوهَهُمْ، اپنے چہرے خاک آلود رکھے انبیاء نے۔ وَخَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے ہمیشہ انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ کسی بھی نبی کی زندگی میں نہیں ملتا کہ کوئی نبی نے کسی بندے کے اوپر تکبر کیا ہو۔ آج میرے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شہید عارف حسینی جب بھی کسی سے ملتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔
جناب امیر کے بارے میں یہ ارشاد ہے، یہ ارشاد زرار ابن زرما نے فرمایا جب معاویہ نے کہا کہ ہمارے لیے علی کی صفت بیان کرو تو ایک صفت یہ بیان کی، کانا فینا کا احد منا، علی ہمارے درمیان ایسے رہتے تھے جیسے وہ ہم جیسا ہو۔ ارے علی کہاں، عام لوگ کہا، لیکن وہ رہتے ایسے تھے جیسے ہم جیسے ہو۔ فرزدق نے جب امام زین العابدین کی تعریف کی تو ایک جملہ یہ فرمایا، یغدی حیاءً، جب بھی رستے پہ چلتے ہیں آنکھیں جھکا کے چلتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ عزیزو، تواضع واقعاً سنت انبیاء ہے۔ ایک خصوصیت اپنے اندر پیدا کریں، آغا صاحب تشریف فرما ہے، ضمانت دیں گے اس بات کی، ایک خصوصیت اپنے اندر پیدا کرے، مخلوق خدا سے محبت کرے، مخلوق خدا سے انسانیت کے ساتھ پیش آئے، تواضع کے ساتھ پیش آئے، واقعاً دل میں کہے یہ مخلوق خدا ہے، میں اس کی عزت کر رہا ہوں چونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے۔ دیکھیں پروردگار آپ کی زندگی کو کتنی بابرکت فرماتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کی خدمت میں چائے پیش کی، اس مہمان نے اس چائے کی بے احترامی کی، آپ ناراض ہوں گے یا نہیں؟ ہر انسان ناراض ہوگا۔ اچھا بھائی، مہمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو آپ کی بے احترامی نہیں کی ہے، میں نے چائے کی بے احترامی کی ہے؟ میزبان کا جواب ہوگا کہ یہ چائے میں نے پیش کی تھی، اس کی بے احترامی میری بے احترامی ہے۔ لیکن اگر آپ اس چائے کی تعریف کریں گے، میزبان خوش ہوگا چونکہ اس کی تعریف میزبان کی تعریف ہے۔ عزیزو، جو انسان مخلوق خدا کی اہانت کرتا ہے یہ اللہ کی اہانت کے برابر ہے، چونکہ اس مخلوق کی نسبت اللہ سے ہے۔ اور اگر آپ اس نیت سے انسانی مخلوق خدا کا احترام کریں گے کہ اے خدا یہ آپ کی مخلوق ہے، میں اس کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو تو نے پیدا کیا ہے، تو اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، مومنین کرام، انسان نفرت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ ارے یہی انسان ہے کہ جس کو پیدا کرنے کے بعد خدا اپنی تعریف کر رہا ہے، کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر ترجمہ کرے عامی زبان میں، یعنی کیا ہی اچھا مخلوق میں نے پیدا کیا۔ اس مخلوق پہ فخر کر رہا ہے پروردگار اعلیٰ۔ اس مخلوق کے بارے میں سوچنا، اس مخلوق کا احترام کرنا، اس مخلوق کی عزت کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ نے جناب امیر کے کلمات میں غور کیا، کہا کہ جب اللہ نے انبیاء کے لیے تواضع کو پسند فرمایا، الصقوا بالارض خدودہم، تو انبیاء نے اپنے رخساروں کو زمین میں پیوست کیا۔ علی ابن یقطین جو ہارون کے دربار میں وزیر تھا، بس یہی آخری مثال اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم سے ملنے آئے، ایک درود پڑھے امام کی ذات پاک پہ۔ امام کے ہاں زیارت کے لیے تشریف لائے، دق الباب کیا، دروازے پہ دستک دی، امام نے ملنے سے انکار کیا۔ اب ایک مومن، حقیقی مومن، وہ اپنے مولا سے ملنے جائے اور مولا ملنے سے انکار کرے تو اس کے دل میں درد ضرور ہوگا، بھئی میں مولا سے ملنے آیا ہوں، مولا مجھ سے نہیں مل رہے۔ کہا فرزند رسول مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، انبیاء کتنا خیال رکھتے تھے انسانوں کا۔ کہا فرزند رسول کیا خطا ہوئی ہے؟ کہا میرا ایک ماننے والا تجھ سے ملنے آیا تھا، تو نے اس کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ امام کے لیے کتنا مہم ہے۔ کہا میرا ایک ملنے والا، میرا ایک ماننے والا آپ سے ملنے آیا تھا، آپ نے اس کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ کہا امام میں اپنے خطا کے لیے کیا کروں تاکہ میری یہ خطا معاف ہو جائے؟ کہا جاؤ ابھی اس سے معافی مانگو۔ کہا امام وہ تو کوفہ کا رہنے والا ہے، میں مدینے میں ہوں آپ کے گھر کے سامنے۔ امام نے کہا تم جنت البقیع جاؤ، اس کا اہتمام ہو جائے گا، ہم تمہیں کوفہ ابھی پہنچا دیں گے۔
وہ آدمی جیسے جنت البقیع گیا، اپنی آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو وہ اس مومن کے گھر کے سامنے کھڑا تھا. مومن کے دروازے پہ دستک دی. وہ امیر المومنین کا جملہ یاد رکھے کہ انبیاء نے اپنے رخساروں کو زمینوں میں پیوست کیا. اس مومن نے جب دیکھا کہ علی ابن یقطین آیا ہے تو اس نے کہا کہ ایک وزیر فقیر کے گھر پہ کیا کر رہا ہے؟ تو وزیر ہے، ہم تو فقیر ہے، درویش لوگ ہیں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا امام نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے عزت کا خیال نہیں رکھا، مجھے معاف کرو. کہا جاؤ، میں نے امام کی محبت میں تجھے معاف کر دیا. کہا نہیں، ایسے معافی نہیں، میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنا قدم میرے دوسرے رخسار پہ رکھ دینا تاکہ میں امام سے کہہ سکوں کہ میں نے اس مومن سے معافی مانگی ہے. انبیاء نے اپنے رخساروں کو زمین میں پیوست کیا. سنت انبیاء، تواضع اختیار کرنا چاہیے. امام کے پاس آیا، امام نے جب رخسار مبارک کو دیکھا تو اسی رخسار پہ بوسہ دیا. کہا علی، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خدا تیرے گناہ پہ معاوضہ کرے، کبھی مواخذہ کرے. علی، اپنے اعمال کا خیال رکھا کرو. عزیزو، امام حسین کا ہم و غم کربلا میں یہ ہے کہ جو فوج اشقیاء ہے یہ جہنم جا رہی ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ جو امام فوج اشقیاء کے بارے میں ایسا سوچے وہ مومنوں کے بارے میں کیسا سوچیں گے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب آخری حملے کے لیے، آخری حملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سب شہید ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ گہوارے کا ننھا اصغر بھی شہید ہو گیا ہے. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اصغر کو شہید کرے وہ واقعاً انسان نہیں ہے، وہ وحشی درندے ہیں. جو اصغر کو شہید کر چکا ہو وہ کتنا ظالم ہوگا. جب آخری حملے کے لیے نکلے ہیں تو رونے لگے. شریکت الحسین جو ہر مصیبت میں ساتھ ہے. کہا بھیا حسین، کیوں گریہ فرما رہے ہو؟ کیا اس لیے گریہ فرما رہے ہو کہ عباس نہیں ہے؟ اللہ اکبر. چونکہ امام حسین کی عادت تھی جیسی ہی سواری پہ سواری فرماتے عباس سے کہتے عباس قدم لی جوادی، عباس میری سواری پیش کرو. آخری دفعہ جب نکلے ہیں سواری پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے. یاد تو آیا ہوگا عباس. جناب زینب نے سواری پیش کی. کہا بھیا حسین کیا ہوا؟ اگر عباس نہیں ہے علی کی بیٹی زینب تو ہے. پوچھا بھائی کیوں گریہ فرما رہے ہو؟ جملے کو محفوظ کیجئے. آپ نے گریہ شروع کیا. اللہ آپ کو اجر عظیم عنایت کرے. کہا بہن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ فوج اشقیاء میری وجہ سے جہنم جا رہی ہے. اللہ اکبر. دل کہتا ہے یہ امام ہے. میں کہتا ہوں مولا آپ کے دل میں دشمنوں کے لیے اتنی جگہ تھی. ایک لطف نظر مومنوں پر. اس مجمع میں مصیبت زدہ بھی ہے، مشکلات کے شکار مومنین بھی موجود ہیں. مولا یہاں بھی ایک لطف نگاہ کیجئے. اللہ اکبر. عزیزو، یہ انبیاء کا وارث ہے. آخری حملے میں لڑتے لڑتے ایک دفعہ علی اکبر کی لاش پہ نظر پڑی تو بے ساختہ کہا کاش اکبر تم بوڑھے باپ کی جنگ دیکھتے کہ بوڑھا حسین کیسے جنگ کر رہا ہے، پیاسا حسین کیسے جنگ کر رہا ہے. جنگ کرتے کرتے ایک فوج اشقیاء میں سے ایک آدمی زخمی ہوا، وہ سواری سے گرا. خوب غور سے سنیے گا. آپ نے گریہ فرمایا، خدا قبول فرمائے. اس آدمی نے آواز دی یا ابا عبداللہ ادرکنی، امام میری مدد کیجئے،
میں کہتا ہوں کہ اس نے امام سے کیوں کہا میری مدد کیجئے، کیونکہ جانتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ علی کا فرزند ہے، مدد کریں گے۔ عزیزو جانتے ہو حسین نے کیا کیا؟ فوراً ذوالجناح سے اترے، کربلا کی سرزمین پہ بیٹھے، اس ظالم کا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا۔ اللہ اکبر، اس زانو پہ رکھا جس زانو پہ علی اکبر کا سر رکھا تھا، جس زانو پہ عباس کا سر رکھا تھا۔ فرمایا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے قتل نہیں کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالم امام حسین کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ امام نے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا خیال ہے انسانیت کا۔ شمر کہتا ہے کہ جب میں نے قتل کرنے کے لیے قریب ہوا، میں نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں نے قریب جا کے سنا تو امام حسین فرما رہے تھے شمر مجھے قتل نہیں کرنا، میرے زخم اتنے ہیں میں خود شہید ہو جاؤں گا، مجھے قتل کرو گے خدا تیرے عذاب میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں میں یہاں سے مصیبت کا پہلا جملہ شروع کر رہا ہوں۔ جیسے فوج اشقیاء کا اتنا خیال ہو، جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہوگا، نہیں معلوم حسین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، جناب امام زین العابدین کے خیمہ میں آئے اور کہا زین العابدین صبر کرنا، سورہ عصر کی تلاوت فرمائی۔ جناب زین العابدین نے دیکھا بابا زخمی ہے تو ایک دفعہ پہلا جملہ کہا بابا عباس کدھر ہیں؟ بابا چچا شہید ہوئے۔ ایک جملہ کہا علی اب خیمگاہ میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سارے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ چاہا جہاد کرے، کہا نہیں علی نسل محمد کو باقی رہنا ہے، میں نے کربلا میں جہاد کیا، اب تم شام کے بازاروں میں جہاد کرنا، اب تم شام کے درباروں میں جہاد کرنا۔ بس عزیزو، امام حسین نے صبر کی وصیت فرمائی، زین العابدین نے کوفے کے بازار میں بھی صبر کیا، شام کے دربار میں بھی صبر کیا۔ ایک راوی کہتا ہے، عجیب روایت ہے، کہتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو میں موجود تھا، اور جب زین العابدین کو دربار میں لایا گیا میں اس وقت بھی موجود تھا۔ عزیزوں میں معافی چاہتا ہوں خصوصاً سادات سے، تمام مومنین سے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا مسلم بن عقیل کو دربار لائے تو مسلم کا سینہ ابھرا ہوا تھا، مسلم ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، لیکن جب زین العابدین کو دربار میں لایا گیا، زین العابدین کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں نے امام سے پوچھا کہ امام 2 ہفتے پہلے، کچھ دن پہلے یہاں مسلم بن عقیل کو لایا گیا تھا، مسلم بن عقیل کی نگاہیں بلند تھی، آپ کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ کہا سائل تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم دربار میں آیا تھا تو تنہا آیا تھا، ہائے میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب ہے، میرے ساتھ ام کلثوم ہے، میرے ساتھ سکینہ ہے۔ اللہ اکبر۔
بس عزیزو آخری منزل دعا کے لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. اپنی حاجات خدا سے مانگے. کوفہ کا منظر ہے، یہ قافلہ کوفہ میں جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ زینب جو اس کوفہ میں قیدی بن کر آئی ہے، اسی کوفہ میں زینب کبھی شہزادی تھی. عزیزو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہے، اس قافلے کا تماشا کر رہی ہے. سکینہ نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں. اللہ اکبر. سکینہ نے اپنی پیاس کا اعلان ہر جگہ کیا ہے. کہا پھوپھی اماں مجھے پانی مل سکتا ہے؟ کہا بیٹی سکینہ ابھی پانی مل جائے گا. ایک عورت جو چھت پہ بیٹھی تھی، اس نے جب یہ گفتگو سنی اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس بچی کو پانی پلاؤ، یہ بچی بہت پیاسی ہے. اب اس عورت سے رہا نہیں گیا، ایک دفعہ خود اتر آئی، اس قافلے کے پاس آئی، شہزادی زینب کے سامنے کھڑی ہوئی. کہا قیدی میں اس بچی کو خود پانی پلاؤں گی، لیکن میری ایک حاجت ہے. اللہ اکبر. زینب کے سامنے جب اپنی حاجت کا تذکرہ کیا، میں کہتا ہوں زینب کے کلیجے پہ تیر مارا. کہا اے خاتون تیری کیا حاجت ہے؟ کہا میری شہزادی مدینہ میں رہتی ہے. کہا میری شہزادی مدینہ میں رہتی ہے. بہت عرصہ ہوا میں نے اپنی شہزادی کو نہیں دیکھا. ایک دفعہ زینب نے پوچھا تم اپنی شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے. ایک دفعہ زینب نے کہا کہ اگر تم زینب کو دیکھ لو گی تو پہچان لو گی. کہا ارے کیا بات کرتی ہو، وہ میری شہزادی ہے. ایک دفعہ زینب نے کہا ام حبیبہ میں زینب ہوں. اب یہ کہنا تھا. ام حبیبہ نے سر کو پیٹنا شروع کیا. زینب بازار میں کیا کر رہی ہے؟ حسین کدھر ہے؟ عباس کدھر ہے؟ کہا ام حبیبہ نیزے کو دیکھو، وہ حسین کا سر ہے، وہ میرے عباس کا سر ہے. کہا بی بی آپ سے ملاقات ہوئی تو کیسی حالت میں ہوئی؟ ارے بی بی مجھے معاف کرنا، میں تجھ کو پہچان نہ سکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.